جناب افتخار خان صاحب، اور چونکہ یہاں پر اتنے مہربان بیٹھے ہیں کہ سب کا نام لوں تو یہ بڑی لمبی لسٹ ہے. یہاں ہمارے مسلم لیگ نون کے عہدیداران بھی تشریف فرما ہیں، اس علاقے کے معززین بھی تشریف فرما ہیں. تو میں سب کا تہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ لوگ تشریف لائے اور اپنے جذبات کا اظہار کر رہے ہیں آپ لوگ. تو میں مشکور ہوں، ایک دفعہ پھر آپ سب کا مشکور ہوں. مجھے یاد ہے کہ تقریباً 8-10 دن پہلے کی بات ہے کہ محلہ میرآباد میں ایک دعا کے سلسلے میں گیا تھا. تو وہاں مجھے بتایا گیا کہ یہاں پر گیس کا پریشر بہت کم ہے. تو میں نے وہیں سے جنرل مینیجر کو اسلام آباد ٹیلی فون کیا اور میں نے کہا کہ فوری طور پر یہاں ٹیم بھیجی جائے اور ان کا پریشر جو ہے وہ ٹھیک کیا جائے. اللہ کا شکر ہے کہ کافی حد تک ٹھیک ہو گیا ہے، لیکن ابھی کچھ کم باقی ہے اس میں. اور اس میں باقی کیا ہے کہ یہاں 1 کلومیٹر کی ہم نے 4 انچ کی لائن بھی ڈالنی ہے اور ٹی بی ایس بھی لگانا ہے. تو اس کے بعد پھر انشاءاللہ یہاں پریشر کا کوئی مسئلہ باقی نہیں رہے گا. اس کے علاوہ یہاں پر جو کہا گیا کہ گلیاں کچھ ایسی ہیں جہاں پر گیس نہیں ہے، تو انشاءاللہ اس کے لیے بھی ہم بھرپور کوشش کریں گے. اگرچہ اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ ملکی حالات بہت ہی خراب ہے مالی اعتبار سے، تو حکومت کے لیے پیسہ نکالنا بہت مشکل ہے، لیکن انشاءاللہ اس کے باوجود بھی ہم لڑ جھگڑ کر کچھ نہ کچھ لے ہی آئیں گے انشاءاللہ. میں ایک بات بڑی وضاحت سے کہنا چاہتا ہوں کہ جہاں پر جتنے بھی ہم کام کر رہے ہیں، اس میں مجھے افتخار خان سابق ایم پی اے کا مکمل تعاون حاصل ہے. ہم مل کے یہ کام کرتے ہیں. کہتے ہیں نا کہ ایک اور 2 11. تو بہرحال ان کا بھی مشکور ہوں، اور مجھے یہ بھی اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ انہوں نے اس حلقے میں آنے کے بعد مکمل طور پر اپنے علاقے کے لوگوں کے ساتھ ملتے جلتے رہے اور کسی کو مایوس نہیں کیا. باقی چھوٹی موٹی تلخیاں یہ تو زندگی کا حصہ ہے. ایک گھر میں بھی 2 برتن ٹکرا جاتے ہیں، لیکن انشاءاللہ سارے معاملات کو ہم ٹھیک کریں گے انشاءاللہ. اس کے ساتھ ساتھ سخی نگر میں اس وقت ہماری ٹیمیں موجود ہیں اور تقریباً کوئی 4 کلومیٹر کی پائپ لائن بھی وہاں پہنچ چکی ہے ہماری سخی نگر میں. ہمارے عائشہ کہہ رہے ہیں کہ میں وہیں سے آ رہا ہوں، اور سوموار کو انشاءاللہ وہ جو ٹھیکیدار ہے جس کو ٹھیکہ دیا گیا ہے وہ اپنی لیبر لینے کے لیے چلا گیا ہے. تو مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ سوموار یا بہت بھی دیر ہوئی تو منگل تک وہاں کام شروع ہو جائے گا، اور اس علاقے کی آبادی کو بھی کا مسئلہ بھی انشاءاللہ حل کر دیں گے انشاءاللہ. باقی باقی اصل میں 2013 سے 18 تک جو نواز شریف صاحب کی حکومت تھی تو میں نے اپنے گیس کے بڑے منصوبے منظور کروائے. اب ہمارے تحصیل ہزروں میں اور تحصیل اٹک میں ایک گاؤں بھی باقی یا ایک گھر بھی باقی نہیں رہ گیا جہاں پر کہ گیس نہیں لگ چکی، گیس بجلی سڑکیں نہیں بن چکی. یہ علاقہ رہ گیا تھا، یہ 99 تک تو میرے ساتھ تھا، لیکن اس کے بعد یہ علاقہ مجھ سے کٹ گیا. لیکن اس کے باوجود بھی کہ جب یہ علاقہ میرا نہیں تھا تو میں نے یہ جو ہمارا چھپر ہردوں کا سے لے کر چھپر ہردوں ہے آگے وہ نہیں جان آباد ہے، ٹانڈیاں ہے، موڑا کھٹنا ہے، پھر وہ اس کا عثمان آباد ہے، شیعہ ہے، پلٹ جوگی ہے. اس قسم کے جو دیہات تھے اس زمانے میں میں نے ان میں بڑی لائنیں ڈال دی تھی ساری. لیکن اب یہ اتنے بدقسمت لوگ تھے کہ 4 سال تک یہ وہاں پر کام مکمل نہیں کروا سکے، اور اب آ کر پھر دوبارہ جو ہے
میں نے وزیر اعظم پاکستان سے منظوری کروائی ہے اور انشاءاللہ چند دنوں میں اس تمام علاقے کے اندر جو ہے یہ گیس کے کام شروع ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ رفاقت خان صاحب، جی آپ کے علاقے میں کون کون سے دیہات ہیں جہاں گیا؟ کنداری پور ہے، فتح اللہ ہے، وہاں پر بھی گیس کے کام جو ہیں وہ انشاءاللہ چند دنوں میں چل پڑیں گے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت بڑے نامساعد حالات کے باوجود بھی انشاءاللہ یہ ترقی کا عمل جاری ہے، اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ نواز شریف صاحب نے بھی ترقی کا عمل جہاں چھوڑا تھا وہ خود آ کر اپنے ترقی کے عمل کو مکمل کریں گے انشاءاللہ۔ دیکھیں، یہ ووٹ کی ایک جو پرچی ہے نا، یہ پاکستان بنا بھی دیتی ہے، اور یہی پرچی اگر استعمال ہو تو پاکستان دو ٹکڑے بھی ہو جاتا ہے۔ لہذا جہاں پر سیاستدانوں کی ذمہ داری ہے اس سے بڑھ کر آپ کی ذمہ داریاں ہیں۔ خدا را خالی کھلی نعروں کے پیچھے مت چلیں، زندگی عمل کا نام ہے، زندگی زبانی جمع خرچ کا نام نہیں ہے، زندگی عمل کا نام ہے۔ آپ دیکھیں یہاں پر ناصر صاحب یہ میرے چچا زاد بھائی بھی ہیں، اور یہ بلدیہ اٹک کے چیئرمین بھی تھے جب ابھی یہ بلدیات ختم کر دیے گئے، اس وقت یہ چیئرمین تھے۔ اس کے علاوہ بیٹو خان صاحب نے بھی بڑی تفصیل سے آپ سے ذکر کیا۔ مجھے بتائیں کہ پاکستان کے اندر نواز شریف کے علاوہ کسی ایک شخص کا نام لے لیں جس نے کہ پاکستان کو ترقی یافتہ بنایا ہو۔ آج آپ کے پاس موٹر وے نہ ہوتی تو آپ یہاں سے 30 گھنٹے میں بھی لاہور نہیں پہنچ سکتے تھے، جو جی ٹی روڈ کی حالت ہے۔ پھر موٹر وے ایسی بنائی کہ بعض جگہوں پہ اس طریقے سے نیچے سے فاؤنڈیشن بنا کے لائی گئی کہ امن کے زمانے میں گاڑیاں دوڑتی ہیں اور جنگ کے زمانے میں وہاں جہاز دوڑ سکتے ہیں۔ آپ کی میٹرو بنائی گئی، یہی جو پنڈی سے اسلام آباد کا 500-600 روپیہ یہ ٹیکسیاں لیتی تھیں، آج 30 روپے میں لوگ جو ہے وہاں پر پہنچ جاتے ہیں۔ غازی پروٹھا آپ کا بنا، 14,000 میگا واٹ بجلی نواز شریف نے بنائی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یار کتنے دکھ کی بات ہے کہ جس شخص نے اس ملک کو ایٹمی قوت بنایا، اس شخص کو اٹھا کر آپ نے اس طریقے سے پہلے اٹک قلعے میں ڈال دیا، پھر سعودی عرب جلا وطن کر دیا، آج تیسری بار جب وہ پھر وزیر اعظم بنا، اس قوم نے اس کو ووٹ دیا تو آپ نے اس کا کیسے کیسے کیس بنا دیے۔ یار زندگی میں کبھی سنا ہے کہ بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر بھی باپ کو ڈسکوالیفائی کر دیا جائے؟ یہ بڑی دکھ کی باتیں ہیں۔ دیکھیں، سب سے پہلے یہ اب پاکستان ہے۔ اگر یہ ملک خدا نہ خواستہ نہ ہو تو آپ کی اور میری کیا حیثیت ہے؟ آج آپ جب بیرونی دنیا میں جاتے ہیں تو یہ سبز پاسپورٹ ہماری عزت ہے، یہ ہماری شناخت ہے۔ اس لیے میں آپ سے کہوں گا کہ خدا را اب یہ بے روپیہ ہے۔ پھر وہ ایک نیا پہلے کہتا تھا میری حکومت کو امریکہ نے ختم کیا، پھر امریکہ سے آ گیا کہ پی ڈی ایم نے ختم کیا، پھر آ گیا کہ نہیں باجوہ نے ختم کیا تھا۔ اور یار بتاؤ تو صحیح، اصل بات یہ ہے کہ یہ ملک، یہ آپ کی حکومت جو ہے آپ کے کرتوتوں کی وجہ سے ختم ہوئی۔ تو اس لیے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ خدا را سوچ سمجھ کر چلیے۔ اگر مجھے نہیں پتا کہ اب انتخابات کب ہوتے ہیں، لیکن صاحب ظاہر ہے 1 سال کے اندر اندر تو سارے انتخابات ہو جائیں گے، لیکن آپ کا کام ہے، آپ کا فرض ہے کہ نواز شریف کی زبان بن کر گھر گھر نواز شریف کا پیغام دینا ہوگا۔ اور پیغام کیا ہے؟ ووٹ کو عزت دو، ووٹ کو عزت دو۔ اس لیے میں یہ آپ سے کہوں گا، اور ووٹ کو عزت کب ملتی ہے؟ اب دیکھیں نا، اس وقت میں کو آپ کا منتخب نمائندہ تو نہیں ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی میں سمجھتا ہوں کہ جو خدمت ہم سے ان حالات میں ہو سکتی ہے وہ ہمیں ضرور کرنی چاہیے، اور وہ ہم لگے ہوئے ہیں۔
ادھر آپ کے گیس ڈال رہے ہیں، ادھر تحصیل اٹک کا کچھ ادھر سائڈ پہ مکمل ہو چکی ہے۔ بہرحال جہاں جہاں بھی گیس کے ہمارے منصوبے شروع تھے اور ادھورے رہ گئے، اب انشاءاللہ ہم ان کو شروع کر رہے ہیں بالکل۔ باقی دیکھیں آج اس وقت ملک جو ہے یہ کن حالات سے گزر رہا ہے۔ میں ابھی 1.5 مہینہ پہلے لندن گیا تھا، میں نے وہاں نواز شریف صاحب سے پوچھا، میں نے کہا جی کہ کیا آپ کو پتا تھا کہ یہ حالات بنیں گے؟ انہوں نے کہا بالکل پتا تھا کہ یہ حالات بنیں گے، لیکن اگر حکومت نہ لیتے تو پاکستان ڈوب جاتا۔ پاکستان کو بچانا ضروری تھا یا سیاست کو بچانا ضروری تھا؟ ہم نے سیاست کو نہیں بچایا، ہم نے پاکستان کو بچانا ہے۔ اور انشاءاللہ یہ ملک جو قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کی نشانی ہے ہمارے پاس، اس کی حفاظت کرنا ہم سب کا فرض ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی حفاظت نواز شریف صاحب نے اس ملک کی 3 بار وہ وزیر اعظم بنے اور انشاءاللہ 4تھی بار پھر بنیں گے وزیر اعظم، کیونکہ آج بھی پاکستان میں کے اندر بھی اور باہر بھی جس سے بات ہو وہ یہی کہتے ہیں کہ پاکستان کی آخری امید جو ہے وہ میاں محمد نواز شریف ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں انشاءاللہ ان حالات میں بھی، جبکہ ہم آپ کے منتخب نمائندے بھی نہیں رہے، لیکن آپ کا حق ہے ہماری ان کندھوں پر کہ آپ ان حالات میں بھی جو ہم آپ کے ساتھ کلیئر کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کرتے رہیں گے۔ لیکن آپ کو بھی ایک بات ہے کہ آپ کو نواز شریف کا سبز پرچم لے کر گلی گلی پھرنا ہوگا۔ کیوں سردار صاحب میں ٹھیک کہتا ہوں غلط کہتا ہوں؟ سردار صاحبان بتائیں نا، بات ٹھیک کہتا ہوں غلط کہتا ہوں؟ تو انشاءاللہ ویسے بھی یار آپ لوگ مجھے بڑے اچھے لگتے ہیں، آپ کے 4-5 MLA بھی میرے ساتھ ہوتے تھے، میری بڑی گپ شپ ہوتی تھی ان کے ساتھ۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہاں آپ نے جو گیس کا کام کہا ہے میں نے نوٹ کر لیا، میں انشاءاللہ اس کے لیے بھرپور کوشش کروں گا۔ تو آخر میں آپ سب کا اور آج یہ جو ہمارے میزبان ہیں حاجی ارشاد صاحب، ان کا تہ دل سے مشکور ہوں کہ انہوں نے آج یہ ایک محفل سجائی اور آپ سب تشریف لائے، ملاقات بھی ہو گئی اور آپ سے چند باتیں بھی ہو گئیں۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو قائم دائم رکھے اور آپ سب کو سلامت رکھے، آمین۔